السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ جن آیت نمبر 20۔ ترجمہ قرآن حکیم کی آیت کا انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے اللہ کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا۔ مسلمانوں کی ترقی سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ 3 قسم کے مسلمان ذکر کیے جا چکے۔ 4 قسم کے اسباب ہیں جن اسباب کے اہتمام سے ایمان اسلام باقی رہتا ہے، اور اس کی غفلت سے، روگردانی سے، اہتمام التزام نہ کرنے سے ایمان کے خطرے میں پڑ جانے اور سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ سب سے پہلی بات وہ 4 چیزیں جن سے ایمان بچتا بھی ہے، خطرے میں پڑتا ہے۔ اگر ایمان اسلام پر آدمی کو فخر اور شکر ہو تو محفوظ رہتا ہے، فخر شکر نہ ہو تو سلب ہو جانے کا ڈر ہے۔ کفر کے آ جانے کا، ایمان کے چلے جانے کا خوف ہو، اس سے ایمان بچتا ہے، اور اطمینان ہونے سے ایمان سلب ہو جانے کا ڈر ہے۔ آدمی کو خوف ہی نہیں کہ کسی وقت بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہے، کفر کے آ جانے کا خوف نہیں ہے، مطمئن ہے آدمی، تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ ایمان کے چھن جانے کا خوف، کفر کے آ جانے کا خوف ہو تو یہ اچھی علامت ہے کہ آدمی فکر مند ہو، پریشان ہو کہ کبھی بھی کوئی حادثہ یا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اذیت دینے کو، چاہے مسلمان ہو، انسان ہو یا جانور ہو، اذیت دینے کو ہلکا لیتا ہو، تکلیف پہنچا دینے کو، دل دکھا دینے کو ہلکا لیتا ہو۔ کوئی اثر نہیں ہے کسی کو تکلیف دے کر، اذیت پہنچا کر، کسی کے ساتھ ظلم کر کے، زیادتی کر کے اس کو ہلکا لیتا ہے۔ یہ تیسرا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں یا کبھی ایمان سلب ہو جایا کرتا ہے کہ تمہیں ہمارے مسلمان بندے کا احساس خیال نہیں، تمہیں ہمارے انسان کا خیال نہیں، تمہیں ہماری مخلوق کا خیال نہیں۔ تو یہ احساسات ہونا ایمان کو بچاتا ہے، بے حس ہو جانا ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز میڈیا سے متعلق ہے جو گزشتہ عرض کی گئی۔ 4 چیزوں میں سے گزشتہ جمعے چوتھی چیز پر بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ الرحمن مضمون ہمارا ایمان اسلام پر فخر اور شکر سے متعلق ہے۔ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی میڈیا سے متعلق کہ کفر بتدریج آہستہ آہستہ ہماری پسندیدہ غذا اور مشغلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لاشعوری انداز میں ہم گناہوں کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہمارا دیندار بھی گناہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری اندرونی پرسنلی زندگی جس کے بارے میں ہمیں حیا تھی کہ کسی کو نہ پتہ چلے، وہ آویزاں ہو گئی، آشکار ہو گئی، سامنے آ گئی، ڈسپلے پر آ گئی، فخر کے ساتھ آ گئی۔ پھر مزید نتیجتاً میڈیا کی برکات میں سے نتیجے پر آدمی کسی بات کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، غور کرنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ تو نتیجتاً بنیادی چیزیں، نفرتیں پہلے زیادہ تھیں، اب زیادہ ہیں۔ ادب پہلے زیادہ تھا، میڈیا کے بعد زیادہ ہے۔ طلاقیں پہلے زیادہ تھیں، اب زیادہ ہیں۔ خلا پہلے زیادہ تھے، اب خلا کے کیس زیادہ ہیں۔ لو میرج، کورٹ میرج، نافرمانیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں، کفر، فحشیاں، عریانیاں، وہ ساری چیزیں جس سے جوان بھی پریشان،
بوڑھے بھی پریشان، مرد بھی پریشان اور مستورات بھی پریشان۔ وہ پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ یہ وہ نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر ہر سنجیدہ آدمی سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا کہ بھائی نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ تو یہ مضمون تھا ہمارا ماقبل میں۔ تو 4 چیزوں میں سے پہلے چوتھی چیز جو زیادہ حساس تھی اور زیادہ اہم اور ضروری تھی، جس کی وجہ سے تینوں چیزیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، تو اس لیے چوتھی اور آخری چیز کو پہلے ذکر کر دیا گیا۔ اور آج کا مضمون ہے بالترتیب ایمان اور اسلام پر فخر اور شکر ہونا، جس سے ایمان بچے گا۔ اگر یہ فخر اور شکر نہ ہوا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج کا مضمون ایمان اور اسلام پر فخر اور شکر کی کیفیت کا ہونا، یہ ایمان کے بچنے کا ایک سبب ہے من جملہ اسباب میں سے۔ ہر آدمی غور کرے، مجھے اسلام پر ایمان پر فخر ہے، جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے میں اظہار کرتا ہوں، بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات چھپی نہ رہے۔ ایسی کیفیت ہے یا یہ کہ جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دیجیے، ایسی کیفیت ہے؟ اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ خطرے کی کیفیت ہے، اور اظہار کا جی چاہتا ہے، بتانے کو جی چاہتا ہے، آویزاں کرنے اور ہونے کو جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ اطمینان کی کیفیت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ شکل اس کی کیا ہوگی؟ ایمان اور اسلام پر فخر اور شکر۔ ایمان اور اسلام پر فخر اور شکر، یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ لکھنے والے نے لکھ دیا، سننے والے نے، پڑھنے والے نے پڑھ لیا اور سن لیا، اب معلوم نہیں ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوگی۔ یہ پرٹیکولرز کون کون سی چیزیں ہیں جہاں انگلی رکھ کر بتایا جائے، پوچھا جائے، کوشش کی جائے، اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو کوئی وضاحتیں ضروری ہیں۔ یہ وضاحتیں ہمیں صرف دین میں چاہیے ہوتی ہیں، باقی دنیا کی وضاحتیں بغیر کی ہم سمجھتے ہیں۔ صرف دین میں چاہیے، ایسا کیسے ہو، کب ہو، اگر ایسا ہو، اگر ایسا نہ ہو، اگر اتنا ہو جائے، اگر اس وقت ہو جائے، اگر اس وقت نہ ہو۔ کرنے والا زیادہ پوچھتا نہیں ہے، دوڑ لگاتا، نہ کرنے والا پوچھتا ہے تاکہ وقت گین کرے۔ تو اس لیے صبر اور شکر اور فخر، یہ ساری ایمانیات کا حصہ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو فخر بھی ہو، شکر بھی ہو اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو یہ کیفیت اطمینان کی ہے۔ اب سوال یہ کہ شکل اس کی کیا ہو، ابتدا کہاں سے ہو، کس شکل میں ہوگا؟ تو بھائی آج کا مضمون 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، یہ خود فخر اچھی بھی چیز ہے کہ نہیں؟ خود فخر کرنا اچھی چیز ہے یا نہیں؟ ایک مضمون فخر سے متعلق، اور دوسرا مضمون اس کا راستہ کیا ہو۔ تو بھائی راستہ ہے بذریعہ انتخاب، بذریعہ اعمال، بذریعہ پسند۔ بس اگر یہ مضمون ذہن میں رہے گا، ایک لفظ فخر، اس سے متعلق کچھ چیز ذہن میں آ جائے، اور جب کبھی یاد رہے کہ بھئی فخر سے متعلق کوئی چیز تھی، تو کچھ نہ کچھ ضرور ریکال چیزیں ہو جائیں گی۔ تو فخر سے متعلق ایک چیز آج کے مضمون میں، اور راستہ ابتدا شکل کیا ہو، تو یہ بذریعہ انتخاب ہوگا، بذریعہ پسند ہوگا، بذریعہ اعمال ہوگا۔ تو یہ بذریعہ کے لفظ اور خوف اور بذریعہ کا لفظ اگر یہ ذہن میں رہے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ بذریعہ کا لفظ بہت ساری چیزوں کو بعد میں یاد دلا دے گا۔ اور یہ فخر ہے تو یہ فخر کا لفظ بہت ساری چیزوں کو یاد دلا دے گا۔ تو مضمون کے حصے میں سے پہلی بات، فخر اچھا ہے یا نہیں؟ اگر فخر بشکل شکر ہے تو اچھا نہیں، بہت اچھا ہے۔ اگر فخر بشکل شکر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر فخر بشکل کبر ہے تو بہت برا ہے۔ یہ دیکھو کیسا آدمی فخر کر رہا ہے، تو اگر یہ شکر کے ساتھ فخر کر رہا ہے تو اچھا ہے، اور اگر یہ کبر کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر بالکل اچھا نہیں ہے۔ مثال سمجھیے، بات سمجھ میں آئے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تو بہت کمزور آدمی اور خود بھی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، میری اپنی ایجوکیشن اور تعلیم بھی زیادہ نہیں، لیکن اس رب کا انعام ہے، شکر ہے، ان بچوں کی ماں کا کردار ہے کہ تینوں بچے میرے ڈاکٹر ہیں۔ یہ شکر اور فخر دونوں موجود ہیں، یہ پسندیدہ عمل اللہ نے کیا، میرے بس میں نہیں تھا،
میرے بس میں نہیں تھا، میرے بس میں نہیں تھا۔ صرف میڈیکل کالج اور گورنمنٹ کی بنیاد پر تو بھی 12-15 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک ڈاکٹر کے بننے، چاہے وہ چیٹنگ سے پڑھے، نقل کر کے پڑھے، یا وہ پیسے دے کر پڑھے، لیکن فیسز کے 12-15 لاکھ روپے، 50, 60, 70, 80 اور 1 کروڑ روپے تک ہمارے یہاں مارکیٹ ویلیو پرائیویٹ ڈاکٹر بننے کی۔ کیونکہ آدمی، میں نے اور آپ نے ڈاکٹر سنے نا، اب اس کے پیچھے محنت کوشش ماں باپ کی کتنی ہے۔ اگر صرف گورنمنٹ سہارا دے تو 10 سے 12 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک ڈاکٹر کے بننے میں، اور اگر پرائیویٹ تو پھر 40-50 لاکھ روپے سے لے کر کروڑ 1.5 کروڑ روپے تک خرچہ ہو جاتا ہے ایک ڈاکٹر تیار ہونے میں۔ تو کہا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے فضل فرمایا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیسے اللہ نے نظام بنایا، میرے تینوں بچے ڈاکٹر ہیں۔ یہ فخر ہے اور شکل اس کی شکر کی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے پوچھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں تمہارے بچے؟ کہا جی بس کوئی چھوٹا موٹا کوئی کام کر رہا ہے، ایک پڑھ رہا ہے اور ایک کہیں سرکاری جاب ہے۔ کہا کچھ محنت کر لی ہوتی نا ان پر، کچھ پڑھ لیتے تمہارے بچے بھی، تم نے پڑھ کے کیا کیا؟ اب یہاں پر باپ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہے، پہلی صورت میں باپ ان ایجوکیٹڈ تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں شکر کیا، اللہ تیرا احسان ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے، مجھے تو مارک شیٹ پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، اللہ نے فضل فرمایا میرے بچے اچھے گریڈ میں ڈاکٹر بن گئے، اب اپنی اپنی جگہ سیٹ اور فٹ ہیں۔ اور پڑھا لکھا باپ، سنجیدہ باپ، کہا کچھ کر لیا ہوتا تم نے؟ کہا میں نہیں کر سکا۔ کہا دیکھو ہمارے تو دونوں ڈاکٹر ہو گئے اور تیسری بھی ڈاکٹر ہو گئی۔ یہ فخر مال کی بر ہے، یہ فخر بشکل کی بر ہے، اسے اللہ نے منع کیا۔ شکر کے ساتھ فخر کرے۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ الحمدللہ عالم بن رہا ہوں، اللہ کا احسان۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ بس ابا اماں نے ڈال دیا ہے، مولوی بن رہا ہوں۔ کہ یہ ناشکری ہے۔ تو بھائی فخر بشکل شکر یہ قابل قبول۔ تو فخر ہو آدمی کو، اللہ تیرا احسان ہے نمازوں کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا احسان ہے قرآن پاک کی توفیق مل، اللہ تیرا احسان ہے داڑھی کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا احسان ہے قمیص شلوار کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا احسان ہے دین سن بھی لیتے ہیں، کچھ سنا بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے فخر بشکل شکر، یہ قابل قبول ہے، اچھا، بہت اچھا ہے۔ فخر بشکل کبر یہ بہت برا ہے۔ تو اس لیے فخر کے بارے میں ذہن صاف ہو جانا چاہیے۔ فخر اپنی ذات سے اچھا نہیں ہے، اگر وہ شکر کے ساتھ جڑ گیا تو اچھا ہے، اگر شکر کے ساتھ نہیں جڑا تو برا ہے۔ آج کے مضمون سے متعلق دوسری بات، وہ بذریعہ انتخاب ہوگا۔ ہم جو اللہ کا شکر ادا کریں گے مسلمان ہونے پر اور اسلام پر، وہ بذریعہ انتخاب ہوگا، وہ بذریعہ اعمال ہوگا، وہ بذریعہ پسند ہوگا۔ کیسے؟ ایک آدمی محلہ ڈھونڈتا ہے، علاقہ ڈھونڈتا ہے، پیسے اس کے پاس موجود ہیں مکان خریدنے کے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں موجود ہیں مکان خریدنے کے، زمین پر مکان خریدنے کے کروڑوں روپے موجود ہیں، محلہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، ایک اس کے پیسوں میں اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق مکان مل گیا اور اس نے چھوڑ دیا، اور ایک مہنگا ملا، ایک علاقے میں ایک مہنگا ملا ایک علاقے میں، اور اس نے لے لیا۔ چھوڑنے والے نے اچھا مکان کیوں چھوڑ دیا، محلہ کیوں چھوڑ دیا؟ لینے والے نے محلے میں، اس محلے میں مکان کیوں لے لیا، مہنگا لے لیا، اور خود ساری چیزیں آئیڈیل بھی نہیں تھیں، چھوڑنے والے نے اس لیے چھوڑا، چھوڑنے والے نے اس لیے چھوڑا اس محلے میں مسجد نہیں ہے۔ یہ بذریعہ انتخاب۔ اللہ تیرا شکر ہے مجھے مسجد چاہیے، نمازیں چاہیے، میں کب تک بچوں کو گاڑیوں میں لے کر جاتا رہوں گا؟ جب تک میں لے جا رہا ہوں لے جاؤں گا، میرے بعد یہ گاڑیوں میں نماز پڑھنے جائیں گے؟ کیوں نہ محلے میں مسجد ہو، نہ دن اور نہ رات، نہ سحری نہ افطاری، نہ جاگنے والی راتیں اور نہ 15 شعبان، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، محلے میں مسجد ہے، چلے جاؤ، خود چلے جاؤ، اکیلے چلے جاؤ۔ کا اس لیے بنا بنائے مکان، بنا بنائے نظام، پیسوں کے اندر مکان، آئیڈیل مکان کا نہیں، مسجد نہیں ہے۔ میری ترجیح اللہ کا گھر ہے، میری ترجیح میرا گھر نہیں ہے۔ یہ انتخاب بتائے گا
کہ یہ آدمی اسلام اور مسلمان پر فخر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یا یہ اسے اسلام نہیں چاہیے، یا اسے ایمان نہیں چاہیے، بچوں میں دین نہیں چاہیے۔ ایک آدمی نے خرید لیا، کہا میں تو ایسا محلہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں پر مسجد نہ ہو، اس لیے کہ میرے دوست کے بچے مسجد جا کر خراب ہوئے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے مسجد جا کر خراب ہوں، اس لیے میں نے ایسے علاقے میں مکان لینے کو ترجیح دی، مہنگا ہوگا لے لوں گا لیکن مسجد نہیں چاہیے مجھے محلے میں۔ مکان لے لیا گیا، مکان لینے کے بعد بات پیش کی گئی، کہا اچھا اب بتاؤ کہ تمہارے دوست کے بچے کیسے خراب ہو گئے مسجد سے؟ کہا مسجد میں جانے لگے، انہوں نے داڑیاں رکھ لیں، میرے بچے خراب ہو گئے، میرے بچوں نے، میں نہیں چاہتا میرے بچے خراب ہوں، اس لیے میں مسجد سے دور، مولویوں سے دور، علماء سے دور، دینداروں سے دور، داڑھی والوں سے دور، مسلمانوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے بہت سمجھایا، دیکھ تو نے دادا کو دیکھا وہ چلے گئے، وہ بھی الحمدللہ بغیر داڑھی کے گئے، دیکھ تیرا باپ وہ بھی الحمدللہ بغیر داڑھی کے، اور تو داڑھی رکھتا ہے، تجھے اپنے باپ کی عزت کا احساس اور خیال اور ادراک نہیں ہے، میرے بچے خراب ہوتے ہیں اس لیے مسجد سے دور رہنا۔ یہ انتخاب ہے کہ مجھے اور آپ کو مسجد چاہیے، مجھے اور آپ کو مسلمان چاہیے نہیں چاہیے، دیکھنا چاہتے نہیں چاہتے۔ کراچی میں 7-8 علاقے ٹاؤن ایسے ہیں جہاں پر مسجد والی گلیوں میں مکان سستے ہیں اور مسجد سے دور مکان مہنگے ہیں۔ 7-8 علاقے، اس سے زیادہ ہوں گے، میرے کوئی فیلڈ نہیں ہے، جو آپ سے سنتا ہوں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا یہ علاقہ، یہ مکان ایک ہی ٹھیکیدار نے بنایا ہے، بالکل منوان ایک ہی اسٹرکچر ہے، کہا لیکن کیونکہ مسجد والی گلی میں اس لیے اتنے پیسے کم ہیں اس پلاٹ کے، اس مکان کے، اس لیے کہ وہ مسجد سے دور ہے، لوگ چاہتے ہیں سکون ہو، اور سکون اللہ کے گھر سے دور ہوں گے تو سکون ہوگا، ورنہ پریشانی رہے گی۔ انتخاب کے ذریعے فیصلہ کرے گا مسلمان، بذریعہ انتخاب، بذریعہ پسند۔ بہترین بچی دیکھنے گئے، بہو، ساری چیزیں قابو میں آ گئیں۔ ایک واقعہ، بہترین لڑکا، اس لیے ریجیکٹڈ ہو گیا وہ، اس لیے نظر انداز ہو گیا وہ، کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس بچے کی داڑھی ہے اور میں داڑھی والے کو داماد کہیں انٹروڈکشن کروا نہیں سکتا، انٹروڈیوس کروا نہیں سکتا، کہیں متعارف کروا نہیں سکتا۔ کہا آپ کا داماد اور داڑھی والا؟ کہا اس لیے میں نے طے کیا، ساری چیزیں قابو میں آ گئی تھی لیکن داماد داڑھی والا نہیں چاہیے۔ بہو دیکھنے گئے، بہت اچھی سیلری بچی کی، بذریعہ انتخاب۔ ہمیں اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر ہے یا نہیں ہے؟ یہ شب و روز کے معاملات ہیں، یہ میرے اور آپ کے گھر کے معاملات ہیں، یہ نمازیوں کے گھر کے معاملات ہیں، یہ دینداروں کے گھر کے معاملات ہیں۔ کہ بچی تمہیں بعد میں جاب کرنی ہے؟ کہا جاب کرنی ہے۔ کہا آپ اجازت دیں گے بعد میں؟ کہا بیٹا جس سے تیری شادی ہے وہ جانے، تو جانے۔ کہا نہیں آپ بتائیں، آپ مجھ سے کمٹمنٹ کریں، میں جاب نہیں چھوڑوں گی، میں جاب کروں گی، میں اتنی بڑی سیلری۔ اور ماں باپ کہتے ہیں شاباش ہے، بچی کے سامنے ماں باپ کہتے ہیں ارے بھائی صاحب ہم نے اس بچی کو اس لیے تھوڑی پڑھایا لکھا کہ گھر میں بٹھائیں اور گھر میں اس کی اتنی تعلیم پر جو ہم نے پیسہ، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے، اس لیے پیسہ لگا کہ پیسہ بنا کر لائے گی۔ کہا ہم نے اسی لیے تو پڑھایا، اسے کس لیے پڑھایا؟ کچھ لوگ زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، کچھ کم غیرت مند ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، چاہت ان کی بھی یہی ہے۔ زیادہ غیرت مند بول دیتا ہے کہ بھائی اس لیے تو پڑھایا، اتنے لاکھوں روپے اس لیے لگائے۔ کہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا، جس سے تمہاری شادی ہے اگر وہ اجازت دے گا میں منع نہیں کروں گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا میں پریشرائز نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا تم جانو تمہارا ہونے والا خاوند جانے۔ قصہ ختم ہو گیا، نہیں ہوئی بات۔ ایک اور رشتہ، ایک اور بات، اجازت دیں گے جاب کی؟ اجازت دیں گے؟ تمہاری مرضی۔
تمہیں اچھا لگے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، سمجھ میں آئے دیکھ لینا، سمجھ میں آئے نہیں دیکھ، تمہارا خاوند اجازت دے دیکھ لینا، منع کرے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی پریشانی تھوڑی ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان بچی ڈاکٹر نہیں ہوگی تو دیندار مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بیویاں کہاں جائیں گی؟ ایک عورت کے منہ کا کینسر ہو گیا، کہا اس لیے کہ لیڈی ڈینٹسٹ چاہتی ہوں، مرد کو نہیں دکھاؤں گی، مرد کو آپریٹ کرنے کو نہیں کہوں گی، مرد میرے قریب نہیں آئے گا، چاہے معمر ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، منہ کے کینسر میں مبتلا ہو، مر گئی۔ اگر مسلمان عورت ڈاکٹر نہیں ہوگی اور مسلمان عورت، تو مسائل تو ہیں نا، اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ سارے اپنے، یہ تو میں پرسنلی ان لوگوں کے وہ مسائل بتا رہا ہوں جو فزیکلی لوگوں کے میرے آپ کے گھروں میں موجود ہیں۔ اس وقت اس سے بحث نہیں ہو رہی، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر مسلمان ڈینٹسٹ عورت ہوگی تو ہزاروں عورتیں پردے میں، حجاب میں، حیا کے ساتھ اپنا علاج کروا لیں گی، گائنیز کے مسائل حل ہو جائیں گے اور 10,000 مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیڈی وکیل اگر نہیں ہوگی تو بے شمار مسائل ہیں خلا و طلاق کے۔ لیڈی جج نہیں ہوگی، ضرورت ہے معاشرے کی، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، وہ ایک علیحدہ مضمون۔ شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، بچی نے کہا ابا جان میں جاب نہیں کروں گی، کہا تمہیں کرنی چاہیے، تمہیں کرنی چاہیے، کہا نہیں، میں گھر کا ماحول دیکھ کر، میں نمازوں کو دیکھ کر، میں جو کچھ کرنا چاہوں آپ مجھے اجازت دیں، میں گھر میں کلینک کر لوں گی لیکن میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے گھر کا ماحول بتاتا ہے کہ یہ ہے دین کے خلاف باہر نکل کے کام کرنا۔ کہا مجھے آپ اجازت دیں میں یہاں کلینک، کا تمہیں اجازت ہے، کھولو کلینک، اس لیے کہ مقصود تو تمہاری ذات سے فائدہ ہونا ہے، جا کر پہنچاؤ یا بلا کر پہنچاؤ۔ انتخاب بذریعہ انتخاب، بذریعہ انتخاب، کہ ہمیں اسلام اور ہم مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے یا نہیں، کہ ہماری بچی ڈاکٹر ہے اور ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ فخر سے ایک آدمی کہتا ہے اللہ کا احسان ہے، تینوں بچے ڈاکٹر ہیں، تینوں باشرہ ہیں، تینوں نمازی ہیں، تینوں اپنے اپنے کاموں میں فٹ ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے تینوں ڈاکٹر ہیں جس میں سے ایک بچی بھی ہے، تینوں دوسرے ملکوں میں اتنے پیسے بھیجتے ہیں کہ ہم پراپرٹیاں خرید کر پریشان ہو گئے، لیکن ہیں کہاں بچے؟ کہا وہ بھی سالہ سال نہیں آتے، ہم بھی سالہ سال نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، بذریعہ انتخاب، بذریعہ اعمال، بذریعہ پسند۔ پسند کیا ہے؟ کیوں محلہ انتخاب کرتا ہے؟ کیوں مسجد کا انتخاب کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اسلام پر فخر ہے، وہ اپنے اسلام کو، مسلمان ہونے کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اپنی اولادوں میں اس کی رمق چمک دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر مسجد قریب ہے، ایک صاحب نے مکان لیتے ہوئے کہا کروڑ روپے مکان پہ لگاؤں، تف ہے میری زندگی پر، اف ہے میری زندگی پر کہ اس گھر میں 5 وقت مؤذن کی آواز اللہ اکبر بھی نہ آئے۔ کہا جس رب نے مال دیا ہے، جس رب نے اولاد دی ہے، جس رب نے قوت عطا فرمائی ہے، اس رب کی آواز نہیں ہے، باقی ساری آوازیں موجود ہیں، باقی سب کی آوازیں موجود ہیں، مؤذن کی آواز نہیں آنی چاہیے، مؤذن کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ کسی موقع پر ہم نے نام لیا تھا اور آج نام نہیں لیتے، ایک سرکاری ادارے میں مسجد قریب ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا پر کلاس لوگوں میں کہ مسجد کو شفٹ کریں، آفس کو شفٹ کریں، کہا مسجد کو شفٹ کر دیجئے، کہا یہ آواز آتی ہے اور اذان صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ مسلمان، سارے مسلمان سے فیصلہ کرنے والے اور اس میں سے کچھ دیندار نمازی بھی تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، آفس تھوڑی شفٹ ہوگا، ہوٹل تھوڑی شفٹ ہوگا، یہ کوئی شفٹ کرنے کی چیز ہے۔ بھائی یہ دنیا ہے، دنیا کمانے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں،
مسجد تو کہیں اور بنا دیں. تو پھر سر پھرے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ نہیں ہوگا. تو حالات کی سنجیدگی اور حالات کی سنگینی کو دیکھ کر کہا ابھی جب تک یہ سر پھرے لوگ موجود ہیں اس وقت تک مسجد یہاں رہنے دو، ورنہ صرف مسجد ہوگی، آفس نہیں ہوگا، ہوٹل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہوٹل میں سونے جاگنے والوں کو ساری رات جاگتے ہیں اور جب فجر میں سوتے ہیں تو اس وقت مؤذن شور کر رہا ہوتا ہے. تو مسجد بدلو، مؤذن بدلو، آواز بدلو. مضمون میں وسعت ہے، باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک بات عرض کر کے بات سمیٹتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. ہمیں فخر نہیں، ہمیں شکر نہیں، اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. خود پاکستان میں دین پر چلنا اور ساری دنیا میں دین پر چلنا، اللہ کی قسم جو آدمی دنیا میں سفر نہیں کرتا اسے نہیں قدر آئے گی کہ یہاں پر کتنا آسان اور عام ہے دین پہ چلنا. جو دنیا میں سفر کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اسلامی ممالک میں بھی دین پہ چلنا. یہ صرف اس رب کائنات اور رسول کائنات کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ یہاں پر اتنی آزادی کے ساتھ دین پر چلیں، اسلام پر چلیں، احکامات پر چلیں، شکر کریں، صبر کریں، تقوی کو حاصل کریں، امانت دیانت پہ چلیں. صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. شیخ کے پاس ایک صاحب ادھیڑ عمر کے تشریف لائے. کہا اتنا تنگ دست ہوں، اتنا تنگ دست ہوں، اتنا تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، کوئی حل بتائیے. میں صرف اختصار کے ساتھ، سمجھدار مجمع ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ کہا بہت تنگ دست ہوں، سن تو لیجئے. کہا نہیں سن لیا، تنگ دست ہیں، اب دعا کریں. کہا نہیں سن تو لیجئے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں کتنی تنگ دست ہوں. اچھا بھائی سنا دو. تو کہا جی ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں واش روم ہے، اسی میں کچن ہے، اسی میں اپنے چند بچے ہیں، 3 4 5 بچے ہیں، وہ ایک ہی ہال کمرہ ہے، سب کچھ اسی میں، وہی کائنات ہے. کہیں بیٹھتے ہیں تو سونے کی جگہ نہیں، سوتے ہیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، کوئی مہمان آ جائے بٹھانے کی جگہ نہیں، کہیں سامان رکھیں تو وہیں سامان، وہیں کچن، وہیں واش روم، وہیں باتھ روم، وہیں ڈائننگ ہو، وہیں ڈرائنگ روم، سب کچھ وہیں. اتنا تنگ دست. صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ کھانے کو مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میری کوئی زندگی نہیں ہے. تو مجھے خوف ہے کہیں میں کسی خدا نہ خواستہ خودکشی ہے کفر کی طرف نہ چل پڑوں. آپ بتائیے کوئی حل ہے میرے لیے؟ فرمایا کیوں نہیں، صرف 6 دن کا ایک وظیفہ ہے، اس کا کر سکتے ہو. ہے مشکل کام، اگر کر سکتے ہو تو حالات بدل جائیں گے، تم خود از خود لوگوں کو بتاتے پھرو گے. کہا ہے کوئی ایسا؟ کہا بالکل وظیفہ، یہ شریعت ہے، کھلے راستوں کا نام. کہا پکی بات؟ کہا تم بتاؤ، تم دوسرے تیسرے دن پریشان نہیں ہو جانا. کہا جی اگر 6 دن کا وظیفہ ہے اور آپ اس سے وعدہ کریں تو میں الٹا لٹک کر بھی وظیفہ کرنے کو تیار ہوں. 6 دن کے بعد آپ وعدہ کیجئے حالات بدل جائیں گے. کہا 7ویں دن تمہارے حالات بدل جائیں گے، تم بولو کہ میں نہیں بولوں گا. کہا ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل ہو سکتا ہے. آنے والے نے، سائل نے پکا کیا شیخ کو، اور شیخ نے بھی یقین دلایا بے غم بے فکر ہو جاؤ، 6 دن تم درمیان میں مجھ سے نہیں کہنا. تکلیف ہے، مشقت. کہا جی تکلیفوں کے ساتھ تو 4 اور 5 بچے ہو گئے، اس تنگی کے ساتھ، فاقہ کشی کے ساتھ، تو 6 دن وہ تو موج کے ہوں گے اگر 6 دن کے بعد آسانی آ جائے. کہا منع نہیں کرو گے، انکار نہیں کرو گے، جیسے کہوں گا ویسے کرتے چلے جاؤ گے، معاہدہ طے ہو گیا. کہا اسی کمرے میں ایک برغا، اس کی ٹانگ سے رسی باندھ کر کمرے میں اندر باندھنا، کھلا نہیں چھوڑنا. کہا جی ہو گیا. دوسرے دن آیا، کہا حضرت آپ سے معاہدہ ہے، مرغے نے تو رات بھر سونے نہیں دیا، بیٹھ علیحدہ کرتا رہا، اس کی علیحدہ بدبو اور تعفن، شور علیحدہ کرتا رہا، اور ساری زندگی میں ڈھیڑ عمر 55-60 سال کے آدمی کا کہنا ہے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اذانوں کا ٹائم 4:30 بجے شروع ہو جاتا ہے. مرغے نے 4:30 بجے سے اٹھانا شروع کر دیا. کہا ہم تو رات سے جاگ رہے ہیں، ہمیں نہ اٹھا. کہا میری ذمہ داری ہے اٹھوں کو بھی اور سوئوں کو بھی، سب کو اٹھا. حضرت بہت پریشانی ہوئی لیکن معاہدہ ہے، بتائیے اور کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ خوشی، کچھ سکون، اطمینان، نیند. کہا کچھ نہیں، سب غارت ہو گیا. جو پہلے تھوڑی آدھی رات سوتا تھا وہ بھی غارت. کہا اس کا مقصد ہے کہ تمہارا معاملہ زیادہ حساس اور خطرناک ہے، اب 7 اور 6 مہینے کا ایک چھوٹا بکرا وہ بھی ساتھ باندھ لو. تیسرے دن آیا،
کہ حضرت کیا عذاب میرے سر باندھ دیا آپ نے، پہلے ککڑوں کیوں تھی اب بھیں بھیں میں شروع ہو گئی ہے، پہلے ایک گندگی تھی اب دوسری گندگی شروع ہو گئی، پہلے ایک کو دیکھتا تھا اب دوسرے کو دیکھتا، پہلے میں پریشان تھا آج سب پریشان تھے۔ فرمایا تمہارا کام بہت خطرناک ہے، تمہارا مسئلہ بہت خطرناک ہے، بہت عرصے سے چیزیں مسائل میں، اس لیے اب تم کل کیا کرنا ہے، کہا کل کوئی ایسا اور اتنا بڑا، ایسا اور اتنا بڑا باندھ دو۔ کہا کیا باندھوں؟ کہا جسے لوگ گدھا کہتے ہیں۔ چوتھے دن آیا کہ حضرت کچھ رہ گیا باندھنے کو؟ فرمایا نہیں۔ حالات کیسے ہیں؟ کہ حالات تو آپ بتائیے، مرغے سے پریشان تھا، ایک اور بڑا مرغا سینگوں والا، کا پھر ایک اور 4 ٹانگوں والا، تو اب تو 10 ٹانگیں گھوم رہی ہیں میرے گھر میں میرے بچوں کے علاوہ، اور سب بندھے ہوئے ہیں۔ اور کہا پہلے 2 سے خوف نہیں تھا، گدھے سے خوف یہ ہے آتے جاتے دیکھنا پڑتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے میں کہاں چل رہا ہوں۔ تو چوتھے دن حضرت نے کہا آج تم ایسا کرو گے کہ مرغے کو آزاد کر دو، 5ویں دن کہا بکرے کو آزاد کر دو، 6ٹھے دن کہا گدھے کو آزاد کر دو، کھول دو، باہر نکال دو، 7ویں دن وہ شکوہ کرنے والا شکر کی اتنی بڑی ٹرے میں مٹھائی لے کر آیا۔ فرمایا حضرت ساری زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی جیسی آج نیند آئی ہے۔ فرمایا تو نے حالات نہیں دیکھے ہیں، تو نے مرے کا غم نہیں دیکھا ہے، اس لیے تجھے ایمان کے جانے کا غم نہیں ہے۔ تو نے کبھی فخر اور شکر نہیں کیا، تو نے ایمان تکلیفوں سے حاصل کیا ہوتا تو 3 دن میں تو پریشان ہے۔ کیا گھر بدل گیا؟ کہتا جی آج تو ایسا محسوس ہوا جیسے 1000 گز کے بنگلے پر سکون و اطمینان کی نیند سو رہا تھا۔ کہا مؤذن کی آواز نے بھی پریشان نہیں کیا، صبح بچوں نے اٹھایا کہ اٹھ جائیے، 7 دن 6 دن کا جاگا ہوا، کہا تکلیف آئی، ایمان پر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم نے صرف شکوے دیکھے ہیں، ہم نے صرف آسانیاں دیکھی ہیں، ہم کیوں ایمان پر اسلام پر شکر کریں گے؟ ہم کیوں فخر کریں گے؟ 6 دن کی تکلیف نے عقل ٹھکانے لگا دی اور کہا حضرت اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ فراوانی بہت، گھر میں سکون بہت، اب تو ایسے کھل کر سوتے ہیں، اب ایسے کھل کر سوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا بچہ سویا کہاں تھا اور اسے جگایا کہاں سے۔ کیا گھر بدل گیا، انوائرمنٹ بدل گیا، وہ کمرہ بدل گیا، باتھ روم واش روم اور ساری چیزیں، کیا بدلا ہے؟ صرف دماغ بدلا ہے، صرف شکوے سے شکر پر آیا ہے، شکوے سے شکر پر آیا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اسی انوائرمنٹ پہ چل رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ، شیطان نے ہمیں شکوے، نافرمانیاں، ناشکریاں فری آف کاسٹ تقسیم کی ہیں، اور ہم پاکستانی عادی ہیں فری لینے کے، اگر وہ زہر بھی ہے وہ بھی لے لو، فری آ رہا ہے، دینا کچھ نہیں پڑ رہا۔ یہ ہماری جبلت ہے، ہماری عادت ہے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا، حج کے موقع پر 24-48 جوسیز، ارے اللہ کے بندے تو حرم جا رہا ہے طواف وداع کے لیے اور طواف کے لیے جا رہا ہے، تو طواف زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہ سامان کہاں سنبھالے گا؟ کہا بھائی ایک آدمی دے رہا ہے، کہا آپ لوگے تو دے گا ورنہ نہیں دے گا۔ اس میں سے 2 جوسیز نکالے اور 48 میں سے 46 وہیں کچرے میں ڈال کر آگے چل پڑا۔ ہماری طبیعت جبلت میں ہے، کچھ مل جائے فری میں آ جانا چاہیے۔ تو شیطان فری آف کاسٹ ہمیں شکوے دیتا ہے، ہم لیتے ہیں، ناشکریاں دیتا ہے، ہم لیتے ہیں، وہ شکر کے پیسے مانگتا ہے اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان پر فخر اور شکر ایمان بچائے گا اور ناشکریاں ایمان سے فارغ کر دیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔